جب ملک عرب کے فضاؤں میں فتنہ سر اٹھانے لگا، جو کل تک مسلمان تھے آج وہ مرتد ہو گئے تھے، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، مسلمانوں کے خلاف بغاوت کا اعلان ہوا، تب صدیق اکبر نے اس مرد مومن کو حملے کی حکم دیا جس کی گھوڑے کی ٹانپ دشمن کے دل میں زلزلہ ڈال دیتی تھی۔ یہ تھا خالد بن ولید، جس سے سیف اللہ کا لقب ملا تھا۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ بھی خالد بن ولید کی بہادری کی وہ داستان سنے گا جو پہلے کبھی نہ سنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ملک عرب میں بہت سے لوگ مرتد ہو گئے۔ لوگوں نے دین چھوڑ کر واپس بت پرستی کرنے لگے۔ بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ بہت سے لوگوں نے تو جھوٹا نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بنا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب قبیلوں کے پاس خطوط روانہ کی اور پھر مسلمانوں کی 11 لشکریں بنائے، جس میں سے سب سے پہلا لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیا گیا اور حکم دیا کہ اول طلحہ بن خولید اسدی پر چڑھائی کرو۔ جب اس مہم سے فارغ ہو جاؤ تو مقام بطہ کی طرف مالک بن نویرہ پر حملہ ور ہو۔ دوسرا لشکر اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ کو دیا گیا اور حکم ہوا کہ یمامہ کی طرف مسلمہ قضا پر حملہ کرو۔ تیسرا لشکر شرجیل بن حسینہ رضی اللہ عنہ کو سپرد ہو کر حکم دیا کہ اکرمہ رضی اللہ عنہ کی امداد کرو اور یمامہ سے فارغ ہو کر حضرموت کی طرف بنو کنندہ اور بنو قضا پر حملہ آوری کرو۔ چوتھا لشکر خالد بن سعید بن العاصی رضی اللہ عنہ کو ملا اور حکم ہوا کہ تمام ملک شام کی سرحد پر پہنچ کر اس طرف کی قبائل کو درست کرو۔ پانچواں لشکر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو سپرد فرما کر حکم دیا کہ مرتدین نبو قضا کی طرف جاؤ۔ چھٹا لشکر حذیفہ بن محسن رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر ملک عمان کی طرف جانے کا حکم دیا۔ چھٹا لشکر حذیفہ بن محسن رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر ملک عمان کی طرف جانے کا حکم دیا۔ ساتواں لشکر حرفجہ بن حرثمہ کو سپرد کر کے ایل مورہ کی طرف جانے کا حکم دیا۔ حذیفہ اور حرفجہ کو یہ حکم بھی ملا کہ دونوں ساتھ ساتھ رہے۔ جب ملک عمان میں رہے تو حذیفہ امیر اور حرفجہ ماتحت ہوں گے، اور جب محرم میں ہو تو حرفجہ امیر ہوں گے اور حذیفہ ماتحت سمجھے جائیں گے۔ آٹھواں لشکر طریفہ بن عجز کو دیا گیا اور حکم ہوا کہ بنو سلیم اور ان کے شریک حال بنو حوازن کی طرف جاؤ۔ نواں لشکر سویدن مقرن کو دیا گیا اور ان کو حکم ملا کہ یمن تہامہ کی جانب جاؤ۔ 10واں لشکر علا الحضرمی کو دیا گیا اور حکم ہوا کہ بحرین یک طرف جاؤ۔ 11واں لشکر مہاجر بن ابی امیہ کو دیا گیا اور حکم ہوا کہ صنعاء کی طرف جاؤ۔ ان تمام سرداروں کی روانگی کے وقت ایک ایک فرمان ایک ہی مضمون کا لکھ کر دیا گیا۔ یہ تمام سردار ماہ جمادی الاول سنہ 11 ہجری مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر اور اپنے اپنے مقررہ علاقوں کی طرف جا کر مصروف عمل ہوئے۔ طلحہ اسدی ایک قائن تھا، پھر اسلام میں داخل ہوا۔ آخر زمانہ حیات نبوی میں مرتد ہو کر خود مدعی نبوت بن بیٹھا۔ بنی اسرائیل کے بعض قبائل اس کی جماعت میں داخل ہو گئے۔ اس کی سرکوبی کے لیے حضرت زرار بن الازور رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے تھے۔ ابھی وہ اپنا کام ختم نہ کر چکے تھے کہ وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر مشہور ہوئی اور حضرت زرار رضی اللہ عنہ اس مہم کو نہ تمام چھوڑ کر معه اپنے ہمراہیوں کے مدینہ کی طرف آئے
طلحہ کو اس پر سچ میں اپنی حالت درست کرنے اور جمعیت کو بڑھانے کا خوب موقع ملا۔ غطفان و حوازن وغیرہ کی قبائل جو ذی القصہ وزی سب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکست کا کر بھاگے تھے، طلحہ کے پاس پہنچے تھے اور اس کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے۔ نجد کے مشہور چشمہ بزاخہ پر طلحہ نے اپنا کیمپ قائم کیا تھا اور یہاں غطفان، اوازن، بنو عمار، بنو تہ وغیرہ قبائل کا اجتماع عظیم کے گرد ہو گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب 11 سردار منتخب فرما کر روانہ کرنا چاہتا تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی روانگی سے پہلے اپنے قبیلہ طے کی طرف روانہ ہوئے اور ان کو سمجھا کر اسلام پر قائم کیا۔ اس قبیلے کے جو لوگ طلحہ کے لشکر میں شامل تھے ان کے پاس قبیلہ طے کی آدمیوں کو بھیجا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حملے سے پہلے اپنے قبیلے کو وہاں سے بلوا لو۔ چنانچہ بنی طے کے سب آدمی طلحہ کے لشکر سے جدا ہو کر آ گئے اور سب کے سب اسلام پر قائم ہو کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی لشکر میں جو قریب پہنچ چکا تھا اس میں شامل ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بساخہ کے میدان میں پہنچ کر لشکر طلحہ پر حملہ کیا۔ جنگ و بیکار اور عام عملے کی شروع ہونے سے پیشتر لشکر اسلام کے 2 بہادر حضرت عکاشہ بن حسن اور ثابت بن اکرم انصاری رضی اللہ عنہ جو طلحہ گردی کی خدمت پر مامور کے دشمنوں کی ہاتھ سے شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو اور بنی طے پر عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو سردار مقرر کر کے حملہ کیا۔ طلحہ کی لشکر کی سپہ سالاری اس کا بھائی خیال کر رہا تھا اور طلحہ ایک چادر اڑے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے الگ ایک طرف کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ جب مرتدین کی لشکر پر کچھ پریشانی کی آثار نمایاں ہوئے تو طلحہ کی لشکر کا ایک سردار عینہ بن حسن طلحہ کے پاس آیا اور کہا کہ کوئی وحی نازل ہوئی یا نہیں۔ طلحہ نے کہا ابھی تک نہیں ہوئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد عینہ نے پھر سے دریافت کیا اور وہی جواب دیا۔ پھر میدان میں جا کر لڑنے لگا۔ اب دم پدم مسلمان غالب ہوتے جاتے تھے اور مرتدین کے پاؤں اکڑنے لگے۔ عینہ تیسری مرتبہ پھر طلحہ کے پاس گیا اور وحی کی نسبت پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں جبرائیل میرے پاس آیا تھا، وہ کہہ گیا تھا کہ تیرے لیے وہی ہوگا جو تیری قسمت میں لکھا ہو۔ عینہ نے یہ سن کر کہا کہ لوگوں طلحہ جھوٹا ہے، میں تو جاتا ہوں۔ یہ سنتے ہی مرتدین یک لخت بھاگ پڑے، بہت سے مقتول ہوئے، بہت سے زندہ گرفتار ہوئے اور بہت سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے اور کچھ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ طلحہ ماؤ اپنی بیوی کی گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگ نکلا اور ملک شام کی طرف جا کر قبیلہ قضا میں مقیم ہوا۔ جب رفتہ رفتہ تمام قبائل مسلمان ہو گئے اور خود اس کا قبیلہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا تو طلحہ بھی مسلمان ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عہد خلافت میں مدینہ منورہ آیا اور ان کی عہد پر بیعت کی۔ عینہ بن حسن بھی گرفتار ہو کر حضرت خالد بن ولید کے سامنے آ گیا۔ اس کو حضرت خالد بن ولید نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ بھیج دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسلام پیش، اس نے نہایت سختی سے انکار کیا، چنانچہ وہ مقتول ہوا۔ مقام بزاخہ پر لشکر طلحہ جب شکست کھا کر بھاگ نکلا تو مقرروں میں غطفان و سلیم و حوازن وغیرہ قبائل کے لوگ مقام جواب میں جا کر مجتمع ہوئے اور سلمہ بنت مالک بن عزیفہ بن بدر بن ظفر کو اپنا سردار بنایا اور مقابلے کی تیاری میں مصروف ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب یہ حال معلوم ہوا تو وہ اس طرف متوجہ ہوئے۔ سلمہ اپنے لشکر کو لے کر مقابلے پر آئے اور ایک ناکہ پر سوار ہو کر خود سپہ سالاری کی خدمت انجام دینے لگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا، سخت مقابلہ شروع ہوا۔
سلمہ کے ناکہ کی حفاظت میں 100 آدمی مرتدین کے مقتول ہوئے۔ آخر کار سلمہ کا ناکہ زخمی ہو کر گر پڑا اور سلمہ مقتول ہوئے۔ اس کے مقتول ہوتے ہی مرتدین سے میدان خالی ہو گیا۔ ادھر مدینہ منورہ میں بنو سلیم کا ایک سردار الفجاج بن عبد العلیل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ میں مسلمان ہوں، آپ حالات حرج سے میری مدد کریں، میں مرتدین کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کو اور اس کے ہمراہیوں کو سامان حرب عطا کر کے مرتدین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ اس نے مدینہ سے نکل کر اپنے ارتداد کا اعلان کیا اور بنو سلیم بنو حوازن کے ان لوگوں پر جو مسلمان ہو گئے تھے شب خون مارنے کو بڑھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حال سے آگاہ ہو کر عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ کو اس کے خلاف روانہ کیا۔ انہوں نے ان دو کباز مرتدین کو راستے ہی میں گرفتار کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے حاضر کیا اور وہ مقتول ہوئے۔ بنو تمیم چند قبائل پر مشتمل اور چند بستیوں میں سکونت پذیر تھے۔ ان کے علاقے پر حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چند عامل جو کہ انہی کی قوم کے مقرر تھے، جن کے نام مالک بن نویرہ، وکیع بن مالک، صفوان بن صفوان، قیس بن اسم وغیرہ تھے۔ جب وفات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر مشہور ہوئی تو قیس بن اسم مرتد ہو گئے۔ مالک بن نویرہ نے بھی اس خبر کو سن کر مسرت کا اظہار کیا۔ صفوان بن صفوان اسلام پر قائم رہے اور قیس و صفوان میں جنگ شروع ہو گئی۔ اسی اثنا میں سجا بنت الحارث بنت سوید نے جو قبیلہ تغلب سے تعلق رکھتے تھے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، اور بنو تغلب کے سردار حازل بن عمران نے اور بنو تمر کے سردار عقبہ بن ہلال اور بنی شیبان کے سردار سلیل بن قیس نے اس کے دعوے کو قبول کیا۔ سجا کے پاس 4000 کے قریب لشکر جمع ہو گیا۔ وہ اس لشکر کو لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کی ارادے سے چلے گئے۔ بنو تمیم کے اندر اختلافات پیدا ہو گیا تھا۔ مالک بن نویرہ نے سجاد سے مصالحت کر کے اس کو مشورہ دیا کہ بنو تمیم کے دوسرے قبائل پر حملہ کرے اور اس طرح بنو تمیم کو مجبور کر کے اپنے ہاتھ لے کر مدینہ کی طرف لے جائے۔ سجاد نے بنو تمیم پر حملہ کیا۔ بنو تمیم نے مقابلہ کر کے اس کی لشکر کو شکست دی، مگر پھر صلح ہو گئی۔ اب سجاد مالک بن نویرہ اور وکیع بن مالک کو ہمراہ لے کر چلے۔ تھوڑی دور جا کر اور کچھ سوچ کر یہ دونوں سردار بنو تمیم کے جدا ہو کر واپس چلے گئے۔ سجاد اپنے لشکر کو لیے ہوئے آگے بڑھے۔ سجاد نے اپنے مریدوں کے لیے 5 وقت کی نماز تو لازمی رکھی تھی، مگر سور کا گوشت کھانا، شراب پینا اور زنا کرنا جائز قرار دے دیا تھا۔ بہت سے عیسائی بھی اپنا مذہب چھوڑ کر اس کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے۔ اب سجاد کو بنو تمیم کی بستیوں سے آگے بڑھ کر معلوم ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر اسلام لیے ہوئے اس طرف تشریف لا رہے ہیں۔ ادھر مسلمہ کذاب کی جماعت کثیرہ کا حال سن کر اس کو تردید ہوا کہ کہیں وہ بھی نبوت کا مدعی ہونے کے سبب رقابت اور مخالفت پر آمادہ نہ ہو جائے۔ مسلمہ کذاب نے جب سجاد کی لشکر کا حال سنا تو وہ بھی اپنی جگہ متحرک ہوا کہ ایک طرف اسلامی لشکر کا خطرہ ہے اور دوسری طرف سجاد عظیم لشکر لیے ہوئے نکلے ہیں۔ اگر اس طرف متوجہ ہو گئے تو بڑی وقت پیش آئے گی۔ ادھر اکرمہ رضی اللہ عنہ اور شرجیل رضی اللہ عنہ بھی اپنی جماعت لیے ہوئے امامہ کی قریب پہنچ چکے تھے اور مسلمان سجاد کو ایک دوسرے کا شریک کار سمجھ کر احتیاط کو کام میں لا رہے تھے۔ بلاخر مسلمان نے سجاد کو خط لکھا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ سجاد نے جواب دیا کہ میں مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نعوذ باللہ نبی ہوں اور سنا ہے کہ آپ بھی نبی ہیں، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ ہم دونوں مل کر مدینہ پر حملہ کریں۔ مسلمہ نے فوراً پیغام بھیجا کہ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے اس وقت تو میں نے آدھا ملک ان کے لیے چھوڑ دیا تھا اور آدھے ملک کو اپنا علاقہ سمجھتا تھا۔
اب ان کے وفات ہونے پر میں تمام ملک کا حقدار ہوں، لیکن چونکہ تم نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لہٰذا نعوذ باللہ میں آدھی پیغمبری تم کو بھی دوں گا۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے لشکر کو وہیں چھوڑ کر تنہا میرے پاس چلے آؤ، تاکہ تقسیم پیغمبری اور مدینہ پر حملہ آوری کے متعلق تم سے تمام گفتگو اور مشورے ہو جائے۔